آج کی جدید دنیا میں فوج سے جلدی ریٹائرمنٹ لینے والے بہت سے فوجی اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کھول لیتے ہیں یا کسی بڑے تھنک ٹینک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ فوج ایک نوکری ہی نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب فوجی ریٹائر ہوتا ہے تو اکثر اوقات اس سے نئی جگہ نوکری ڈھونڈنے میں بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، اور یہی بھول ہوئی 2014 میں پاک فوج سے ریٹائر ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر سے۔ مگر یہ غلطی کیسے ہوئی؟ یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ اسلام آباد بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے کرنل صاحب نے اپنی سی وی نوکری کی تلاش میں انٹرنیٹ پر ڈالی۔ ان کی سی وی میں کچھ ایسی بھی چیزیں درج تھیں کہ جو پڑوسی ملک بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے نوٹ کی۔ ان چیزوں میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ تھی کہ کرنل صاحب نے اپنی سی وی میں لکھا تھا کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں سٹریٹ سولوشن نامی کمپنی نے کرنل حبیب سے رابطہ کیا، انہیں نوکری کی آفر دی، اور وہ بھی $8,000 ماہانہ تنخواہ پر۔ اس کمپنی اور کرنل صاحب کے درمیان جنوری 2017 سے ان ای میلز کا سلسلہ شروع ہوا۔ ای میلز میں مارک تھامپسن نامی شخص نے خود کو سٹریٹ اسٹریٹجک سولوشن نامی کمپنی کا سینئر ریکروٹر ظاہر کیا اور انہیں انٹرویو کے لیے کھٹمنڈو بلایا۔ کرنل حبیب ظاہر کو کھٹمنڈو آنے کے لیے بزنس کلاس کی ٹکٹ بھی دی گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے حبیب ظاہر کو پرکشش مراد کا جھانسا دے کر باقاعدہ پھنسایا گیا، اور اس بات کے ثبوت اس چیز سے بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ بی بی سی نیوز نے اپنی رپورٹ میں اس کیس کے حوالے سے کئی اہم سوال کھڑے کیے تھے اور بتایا تھا کہ انڈین ایکسپریس نے کرنل حبیب کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کرنل حبیب کلبھوشن یادو کو گرفتار کرنے والی خفیہ ٹیم کا حصہ رہے تھے۔ مارک تھامپسن نے حبیب ظاہر کی رہائش کے لیے کھٹمنڈو میں حیات ریجنی نامی ہوٹل میں بکنگ کروائی۔ حبیب ظاہر کو ای میل کے ذریعے ہوٹل بکنگ کنفرمیشن نمبر 226339 بھی بھیجا گیا۔ حبیب ظاہر کے لیے کھٹمنڈو میں 6 سے 9 اپریل تک ہوٹل میں بکنگ کرائی گئی تھی، مگر پھر یہ کہانی ایسی گھومی کہ کرنل صاحب بھی غائب ہو گئے اور ان کے بعد مارک تھامپسن بھی منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے ہی سٹریٹ سولوشنز کی ویب سائٹ بھی بند ہے۔ واقعے کے بعد جب تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا گیا تو پتہ چلا کہ سٹریٹ سولوشنز ویب سائٹ کا ہوسٹ سرور بھارت میں تھا۔ ویب سائٹ کو پروٹیکشن پرائیویسی پروٹیکٹ آسٹریلیا نامی کمپنی دے رہی تھی۔ پھر جس برطانوی نمبر سے کرنل حبیب کو نوکری کے سلسلے میں کالز موصول ہوتی رہیں، وہ برطانوی موبائل نمبر بھی جعلی نکلا۔ تب جا کر یہ راز کھلا کہ کھیل کوئی اور ہی ہے، یعنی ایک سیدھا سادہ جھانسا اور مکمل معلومات کے بعد کسی کو پھنسانا۔ اس سارے معاملے میں ایک کام کرنل صاحب ٹھیک کر گئے تھے کہ جو انہوں نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ اور لمبینی ایئرپورٹ سے اپنے گھر والوں کو تصویر اور میسج بھیجا جس سے ان کا نیپال پہنچنا ثابت ہوا۔ کرنل حبیب نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ اور اپنے بورڈنگ پاس کی تصاویر واٹس ایپ کے ذریعے اہل خانہ کو بھیجی۔ ان کی ای میلز کا ڈیٹا جب چیک کیا گیا تو ان کی ساری ٹائم لائن سامنے آ گئی۔ 8 فروری کو موصول ای میل میں حبیب ظاہر کو 10 روز میں ایئر ٹکٹ اور دیگر دستاویزات کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی گئی۔ 22 فروری کو ای میل کے ذریعے انٹرویو کا پہلا مقام تبدیل کرنے کی اطلاع دی گئی۔ پھر حبیب ظاہر کو انٹرویو کے نئے مقام سے بروقت آگاہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ایک ای میل میں حبیب ظاہر کو بتایا گیا کہ انٹرویو پینلسٹ ایک پروجیکٹ میں مصروف ہے، لہٰذا اس کی مصروفیت کے باعث حبیب ظاہر کو مارچ کے تیسرے ہفتے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ 4 اپریل کی ای میل کے ذریعے حبیب ظاہر کو موبائل پر انٹرنیٹ آن رکھنے اور اپنی لوکیشن سے متعلق مسلسل آگاہ رکھنے کا کہا گیا۔ 16 مارچ کو بھیجی گئی ای میل میں حبیب کو اومان ایئر لائن کا بزنس کلاس ٹکٹ فراہم کیا گیا۔ ای میل میں حبیب ظاہر کو کھانے پینے اور سفری اخراجات کے بل سنبھال کر رکھنے کا کہا گیا، جس کے بعد بدھا ایئر ویز کے جہاز کے سامنے بنائی گئی تصویر کے بعد کرنل حبیب کو آج تک دوبارہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ یہ وہ آخری تصویر تھی جو انہوں نے اپنے گھر والوں کو واٹس ایپ کی تھی۔ پھر کچھ عرصے سے بعد کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر کو اغوا کرنے والے تینوں اہم کردار بھارتی ثابت ہو گئے۔ سفل چودھری نامی بھارتی شہری نے ان کے لیے ٹکٹ خریدا، جبکہ یہ ایجنٹ ظاہری طور پر نیپال میں لوکل ٹورسٹ گائیڈ ہے۔ سابو رجورا نامی بھارتی شہری نے کرنل حبیب کے لیے ہوٹل میں بکنگ کروائی۔ یہ لڑکی جلجلے نامی کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر کے روپ میں کام کرتی ہے۔ ڈولی رنچن نامی بھارتی شہری نے کرنل حبیب کو ایئرپورٹ سے ساتھ لیا تھا۔ یہ وہ معلومات تھیں جو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ کرنل حبیب کی گمشدگی اور اغوا میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا ہاتھ ہے۔ تمام معلومات سامنے آنے کے بعد بھارت کا اثر و رسوخ، بھارتی ایجنسیوں کا نیپال میں کردار، کھلی سرحدیں، کرنل حبیب کو پھنسانے میں بھارتی ویب سائٹ، بھارتی کردار، موبائل فون کا بھارتی سرحد کے قریب جا کر سگنل ختم کرنا، یہ تمام ثبوت ثابت کرتے ہیں کہ لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کو را نے باقاعدہ جال بچھا کر پھنسایا، اور اس کا مقصد کرنل حبیب کو پاکستانی جاسوس ظاہر کر کے کلبھوشن کیس میں کلبھوشن یادو کو بچانے کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کرنا تھا۔ لیکن کرنل حبیب کے گھر والوں کی بروقت ایف آئی آر اور پاکستانی میڈیا پر ان کی نیپال سے گمشدگی کی خبر سے بھارت اس کہانی پر کھیل نہیں سکا۔ نیپال میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے بھی بروقت نیپالی دفتر خارجہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا، لیکن نیپال نے سرکاری طور پر پاکستانی سفارت خانے کو آج تک کوئی رپورٹ نہیں دی، اور نہ ہی اس کا کوئی امکان ہے، کیونکہ 2010 میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو
को सफारत खाने से चंद कदम के फासले पर 8 गोलियां मारी गईं और इस वाक़े की रिपोर्ट आज तक नेपाली हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई कि गोलियां किसने और क्यों मारी। कर्नल हबीब के केस में भारत की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मीडिया ने इस वाक़े को एस्टैब्लिश करने में अहम किरदार अदा किया कि कर्नल हबीब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कब्जे में ही हैं।